اب وہ کہتے ہیں قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. کہتے ہیں سارے بھائی کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے ونحن عصبہ ہم جیسے جتھے کی موجودگی میں انا اذا لخاسرون اس صورت میں تو ہم بڑے ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. بھائی آپ سمجھے ذرا اس بات کو, 8 طاقتور مرد اور ایک بھیڑیا. اور یہ طاقتور مرد کون سے ہیں؟ وہ ہیں جو جنگلوں بیابانوں پہاڑوں کی زندگی جانتے ہیں, چرواہوں کے اولادیں نہیں ہے. بھیڑیوں کو بھگانا ان کے بائیں ہاتھوں کا کھیل ہے, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اب 8 بھائی ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم بنا ہم عصبہ, وہی پچھلے درس میں ہم نے اس لفظ کو بڑا تفصیل سے پڑھا تھا, انا اذا لخاسرون اس صورت میں ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے جائیں گے. یہ بات سمجھے, دونوں جگہ یہی لفظ استعمال ہوا. پہلے ہم نے اس کو پڑھا قوم پرستی کے معنوں میں, یعنی کہ قوم پرستی کتنی بڑی ضلالت ہے, اس کو ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا تھا. ونحن عصبہ, اب اس کو ایک اور معنی سے سمجھیں. آپ دیکھیں کیفیت یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1200 ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے پہنچتے ہیں مکہ کے لیے. رستے میں آپ کو روک دیا جاتا ہے, آپ کو عمرے کی ادائیگی سے روک دیا جاتا ہے. اس وقت شہر مکہ کے اوپر کفار کا تسلط تھا, انہوں نے آپ کو روک دیا. ابھی ان کے درمیان میں یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ پتہ یہ لگا کہ نعوذ باللہ من ذالک مکہ میں عثمان شہید کر دیے گئے ہیں. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے رستے میں سے بھیج دیا تھا. اب پتہ یہ لگا کہ رستے میں عثمان شہید کر دیے گئے, تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں تک ابھی آپ رک گئے تھے اور آپ آگے نہیں جا رہے تھے, آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لینے کے لیے ان کو اکٹھا کر لیا کہ اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں یا ہم میں سے ہر شخص یہیں شہید کیوں نہ ہو جائے. نہیں سمجھا؟ مطلب 1200 افراد یعنی 36,000 کی آبادی والے شہر سے لڑیں گے. اس کے لیے ایک آدمی کے لیے, اپنے ایک آدمی کے لیے 1200 افراد یہاں سے واپس نہیں جا رہے. اب ہم اس کے خون کا بدلہ لے کر یہاں سے جائیں گے. کیوں؟ وَنَحْنُ أُمَّةٌ, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک بھائیوں کا جتھا ہے. وَنَحْنُ أُمَّةٌ, ہم تو ایک امت ہیں, ہم تو ایک آپ سمجھو ذرا, ان بھائیوں نے جو جملہ بولا ہے نا, اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کے اتارا کہ اگر ہمارے بھائی کو 1-2 کا بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جتھا موجود ہیں, انا اذا لخاسرون, اس صورت میں ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا اور کون ہوگا؟ بھیڑیا ہم سے جیتا اور اشرف المخلوق انسان 8 بندے ایک بھیڑیے کے آگے ہار گئے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو آپ سمجھو کہ اگر امت مسلمہ ہم 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کی موجودگی میں اگر کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ سمجھ لیں اس بات کو, آپ نقصان میں ہیں. اب چاہے آپ نے ملک بنائے ہو, افواج بنائی ہو, ایٹم بوم بنائے ہو, آپ نے ترقیاتی منازل طے کر لی ہو, اور آپ جدید سے جدید دور کے اندر چلے گئے ہو, آپ کے کسی مسلمان پر کہیں ظلم ہو رہا ہے, آپ اس صورت میں فائدے میں نہیں ہو, آپ اس صورت میں نقصان کے اندر. یہ اللہ نے ہمیں سبق دیا. یہ میں نے سورت کی شروع کے اندر بتایا تھا. سورت کا ایک ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت اتر رہی ہے تو آپ کی ذاتی زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہاں تو قریش کا طریقہ کیا تھا, گھوڑے نے فلاں کے کھیت میں سے پانی پی لیا, اس نے غصے میں آ کے اس کے گھوڑے کو مار دیا, اس نے اپنے گھوڑے کے لیے اسے مار دیا, اور اس نے اس کو مار دیا, اور اس کے بھائی نے اس کے 2 بھائیوں کو مار دیا, اور اس کے گھر والوں نے اس کے سارے گھر والوں کو مارا. اس کے قبیلہ نے نکل گیا, دونوں قبیلوں کی لڑائی ہوئی, 100 سال تک 4 قبیلے آپس میں لڑتے رہے. کس بات پر؟ کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے گھوڑے نے اس کے کھیت میں سے پانی پی لیا تھا, اس بات کے اوپر اس نے گھوڑے کو مارا. گھوڑے کا مالک نے اپنے گھوڑے کی محبت میں انسان کو ہی مار ڈالا. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو, کہاں تو گھوڑے کی محبت میں انسان کو مارنے کو تیار ہو, کہاں کیفیت یہ ہے کہ تمہارے ہی رشتہ دار کو, تمہارے ہی قومی فرد کو, تمہارے ہی ایک طرح سے بھائی کو باقاعدہ پوری دنیا اس کی دشمن بنے, اسے مارنے کے در پہ ہو, اور تم اس کے مارنے میں مدد کرو. تم ان کی مارنے میں, یہود کیا چاہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں یا دنیا سے چلے جائیں. نصارہ کیا چاہتے تھے؟ بت پرست سارے کیا چاہتے تھے؟ آپ سمجھو قریش کیا چاہنے لگے تھے. تم جو گھوڑے کے پیچھے 100 سال تک لڑ سکتے ہو,
तुम्हारे भाई को मारने की बात हो रही है, कहां गई तुम्हारी असबियत, कहां गई तुम्हारी कौमी गैरत, कहां गई तुम्हारी हमियत, जिसको लेकर तुम कबीलों के कबीले भारा जाया करते थे, अब कहां है? इसका मतलब वो महज कौम परस्ती थी ना। अल्लाह ने फरमाया उनके लिए कि अगर हम 8 भाइयों की मौजूदगी में भेड़िया खा जाए, हम तो नुकसान उठाने वाले थे। फलम्मा ज़हबू बिही वअजमऊ अन यजलहू फी ग़याबतिल जुब्ब वअवहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअमरिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। अगले दिन बात सिजात मिल चुकी है, अगले दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर निकले। यहां तिलमूद की रिवायत पढ़े तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज के जमाने के जैसे हमारे रोने पीटने वाली कौमें है ना, उस तरीके से कोई रोने पीटने वाला आदमी है। तिलमूद वाली रिवायत को छोड़ दीजिए, कुरान हमें बताता है बड़ा गौरतलब है। ये लेके निकले और जो इनके दरमियान में तदबीर पहले से तय पा गई थी, जो साजिश इनके दरमियान तय पा गई थी, वालिद से आइडिया और मिल गया था, भेड़िया खाना जाए, वालिद से आइडिया और मिल गया था। भाई का बातों बातों में कुर्ता उतरवाया और भाई को कुएं में फेंक दिया। वही जो कुआं तय पाया था उसकी कमीज को उतरवाया और उन्हें फलम्मा ज़हबू बिही वअजमऊ अन यजलूहू फी ग़याबतिल जुब्ब, जब उसे ले गए और वहां जाके ये सब मुत्तफिक होकर इसको कुएं में फेंक दिया। वअवहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअमरिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून, हमने यूसुफ की तरफ वही की कि अन करीब तू उन्हें इनके इस काम के बारे में जताएगा, इन्हें शऊर तक नहीं होगा। और भाई मेरे गौर तलब नुकता है, सारे मक्के वाले मिलके क्या चाहते हैं अब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बलवा करके शहीद कर दिया जाए। पिछला दर्स याद है, मैंने तवज्जो दिलाई थी। सब ये चाहते हैं कि या तो आपको हिजरतों पे मजबूर कर दिया जाए या आपको शहीद कर दिया जाए। फलम्मा ज़हबू बिही वअजमऊ अन यजलहू फी ग़याबतिल जुब्ब, जब आपको हबशा या मदीने की तरफ भेजा जा रहा है तो हबशा वहां तो कैफियत यह है कि कोई आपकी जबान भी जानने वाला मौजूद, वो हबशी जबान बोलते हैं यानी नबती जबान, और आप अरबी जबान बोलते हैं। आपकी उनकी जबान एक नहीं, उनका आपका तौर तरीका एक नहीं, उनकी आपकी नफ्सियाती कैफियत एक जैसी नहीं। आप जब वहां जाते हैं वहां आपकी बूदोबाश किस तरीके से होगी। फिर जहां तक मदीने की बात है, हर्ब फुज्जार के दौरान के अंदर आपस में ये इतने भयानक तरीके से दोनों शहर एक दूसरे से लड़े हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मिसाल के तौर पर आज इनको मजबूर कर दिया जाता है और ये बेआबो गया वहां पर पहुंचते हैं, तो कैफियत यह है कि बेहतरीन वक्त है पुरानी दुश्मनी निकालने का कि अब तो इनके पीछे इनके वो रिश्तेदार भी लड़ने आएंगे। आप समझ रहे हैं बात को? जब इन्होंने मुत्तफिका तौर पे सोच लिया या तो इनको यहां से निकालो या फिर इनको शहीद कर दो, सेम उसी तरह जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम तो भाई कर रहे हैं। बात आ रही है समझ में नहीं? वअवहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअमरिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून, हमने यूसुफ की तरफ वही की अन करीब तूने इस बात को जताएगा, इन्हें इसका शऊर तक नहीं होगा। हत्ता कि मजे की बात आपको बताऊं, गौर करें, खुद यूसुफ को शऊर था उसको, खुद यूसुफ अल्लाह की प्लानिंग को जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। आप समझें जरा इस बात को, एक अंधे गहरे कुएं के अंदर यूसुफ पड़े, अल्लाह का आलिमुल गैब होना समझें, अल्लाह के सिवा कोई जानता है यहां पर यूसुफ है नहीं। और उस अंधेरे के अंदर यूसुफ का अल्लाह के सिवा कोई मददगार है कि अपने सगे भाई तक फेंक के चले गए। भाई मेरे प्यारे, नबियों की औलादें अहले बैत, नबियों की औलादें अहले बैत फेंक के चले गए। भाई मेरे, कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? वो फेंक गए। कोई पुरसाने हाल, कोई मददगार, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशाई करने वाला। उस आलिमुल गैब को देखें, वो वहां उन्हें बता रहा है। पहली वही कहां आ रही है? यूसुफ पर कुएं में। जब यूसुफ ये तक नहीं जानते कि वही कहते किसको। अब मेरी बात समझें, और इसी से एक और नुकता समझें। पिछले दिनों भी सूरह ज़ुहा के दुरूस के दौरान मैंने आप भाइयों को तवज्जो दिलाई थी। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी भी किसी दौर के अंदर भी अपनी प्रोटेक्शन से खाली किया? हर दौर में अल्लाह उन्हें उनकी निगरानी करता है, हर दौर। और हर दौर में किसी न किसी तरह अल्लाह उनसे कम्युनिकेट करता रहता है, भले वो उसका शऊर रखते हो उस वक्त या ना रखते हो, अल्लाह उन्हें कम्युनिकेट करता रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया, मा वद्दाक रब्बुका वमा कला, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने कभी भी आपसे ना तो ताल्लुक तोड़ा था ना कभी आपको अकेला छोड़ा था। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला कैसी जिंदा तस्वीर हमारे सामने है कि जब कुएं में फेंका गया उसी वक्त अल्लाह ने कहा आपने फिक्र करनी नहीं है, आप बहुत जल्द इन्हें ये इनका जुर्म बता रहे होंगे लेकिन इन्हें इसका शऊर होगा। और जिस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे, अरब अजम के मालिक बना दी जाओगे, किसी को शऊर है ये क्या बोल रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला बिलाल, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाली सुमैया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाली तीसरी दुनिया बकौल खुसरू परवेज,
کہ اب مجھے عرب کے بدھو چیلنج کریں گے. لا الہ الا اللہ کہنے والی تیسری دنیا گلوبل ورلڈ کے اندر فرسٹ ورلڈ بن کے کھڑی ہو جائے گی. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں بھائی چچا ابو لہب بڑے سمجھدار بنتے تھے نا, آئی تھی سمجھ میں؟ نہیں. سب سے پہلے وہی یعنی پیر پھٹکتے جھٹکتے نکل لیے تھے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ لیکن ابو بکر ایمان لایا تھا. پھر سپریم کمانڈنگ کس کے ہاتھ میں؟ آپ بتاؤ. سردار ابو طالب, بھائی میرے پیارے, سردار ابو طالب. اور اب کیفیت کیا ہے؟ امیر المومنین عمر بن الخطاب بلال کو آتے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا سردار بلال آ. بلال کا دادا غلام, بلال کا باپ غلام, بلال خود غلام. اور امیر المومنین عمر بن الخطاب بلال کو دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے سردار بلال آ گئے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا تو عرب سردار کہتے ہیں عبد المطلب کو, سردار کہتے ہیں عبد مناف کو, سردار کہتے ہیں ابو طالب کو. او بھائی میرے آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بنو امیہ کے, یہ بنو ہاشم کے, یہ بنو عدی بنو تیم کے, یہ روسا, یہ عمرا, یہ سردار کہلاتے ہیں. اور کہاں وہ کایا پلٹی کہ بلال جیسا غلام کیا کہلوا رہا ہے؟ وہ جو پہلے دن کہا تھا تم لا الہ الا اللہ کہہ دو, اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا, بات سمجھ میں آئی تھی؟ نہیں ہے. لیکن جب نکالا جا رہا تھا تو اس وقت بھی پتا تھا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم ہم اپنے ہاتھوں سے سرداری بھیج رہے ہیں مدینے کی طرف. ہم اپنے ہاتھوں سے سرداری کہاں بھیج رہے ہیں؟ وہم لا یشعرون, اور انہیں اس کا شعور تک نہیں تھا. مستقبل انہیں شعور دے گا, مستقبل انہیں شعور دے گا جب فتح مکہ کا دن ہوگا, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے قیدی کی حالت میں. کیا سمجھتے ہو آج تم لوگوں کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ پڑھا تھا نا ہم نے پچھلے دنوں. کیا سمجھتے ہو تم میں آج تم لوگوں کے ساتھ کیا کروں گا؟ پڑھیں گے ہم اس صورت میں آگے. ایسا حیرانگی والا واقعہ ہے کہ جس کی پہلے